میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ہمارے جسم کے جو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ان میں سے وہ کون سے دو جز ایسے ہیں جو سب سے برے ہیں، اور وہ کون سے دو ایسے جز ہیں جو سب سے اچھے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان زبان سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو جیسے ہی وہ بات کرتا ہے، الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں تو کیچ ہو جاتے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، سیو ہو جاتے ہیں۔ یہ بات قرآن پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری تھی، آج سے 1444 سال پہلے، مطلب اب آلموسٹ 1400 سال لگا لو، 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی تھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تھی۔ اور اس کے بعد سائنس نے آج سے کئی سال پہلے اس بات کو ثابت بھی کر دیا، حالانکہ اللہ نے تو کب سے پہلے ہی کہا دیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، دیکھیں کیسی سائنس نے ترقی کی۔ آپ میری تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، آواز بھی سن رہے ہیں، کیچ ہو رہی ہے۔ تو یہ سائنس کا بھی کمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ کیوں؟ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں المرء تحت لسانی، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے میری ان باتوں سے کچھ اندازہ لگا لیا ہوگا میں کس چیز پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، زبان ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے زبان ایک ایسا عضو ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو وہ زبان ہے کہ جو ہمیں جنت تک بھی پہنچا سکتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو ہمیں جہنم کے گڑھوں میں بھی گرا سکتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے، اگر کوئی شخص جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہو تو وہاں سے نکل کر جنت تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جنت کے کنارے پہ کھڑا ہو اور وہاں سے لے کر جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ بے شمار واقعات، بے شمار احادیث ہیں اور واقعات ہیں کیسے ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا تھا، یہودی، نوجوان تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، آتا بیٹھتا خدمت کرتا چلا جاتا تھا۔ تو جناب نبی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نہیں آیا، مطلب چند دن گزرے وہ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں گئے؟ تو پھر پتہ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آج سلم نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس کے تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ان کے والد نکلتے ہیں اور پھر اندر جاتے ہیں اور اس کے تیمارداری کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان چارپائی بھی پڑے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ یہودی نوجوان اپنے والد کو دیکھتا ہے، سوالیہ نظروں سے گویا کہ اجازت مانگتا ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ ابو القاسم جو فرما رہے ہیں آپ کر لو، مان لو۔ تو پھر وہ نوجوان کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے روح پرواز کر جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ نوجوان اگر کلمہ نہ پڑھتا، یہودی تھا، کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں چلا جاتا۔ بالکل جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا نا، مثلا اب موت کا وقت آنے والا تھا۔ کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ کس چیز سے پڑھتے ہیں؟
زبان سے پڑھتے ہیں، زبان سے. تو اسی وہی زبان ہے کہ جس نے جہنم کے کنارے سے اسے جنت میں پہنچا دیا. اس لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بولنا ہے تو اچھا بولو. اس لیے تو حضرت علی نے فرمایا. اب دیکھیے کہ زبان ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا جزء ہے انسانی جسم کا کہ یہ انسان کے اندر کو بتا دیتا ہے کہ انسان کے اندر میں کیا ہے. المرء تحت لسانی، حضرت علی کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے. جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی ایک نیا اجنبی آدمی آیا، پہلے کھڑا رہا، بات نہیں کی، آپ اسے پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ آدمی کیسا ہے، کس مزاج کا آدمی ہے، علم والا ہے، جاہل ہے، متکبر ہے، عاجز ہے، کیسا ہے. لیکن جیسے ہی بات کرے گا اس کی بات سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنے پائے کا آدمی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، علم والا ہے یا جاہل ہے. تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ زبان سے. اور یہی تو زبان ہے کہ جس سے انسان بہت بڑی بڑی نیکیاں کر سکتا ہے، جنت تک پہنچ سکتا ہے. اور یہی وہ زبان ہے کہ جو جہنم تک پہنچا سکتی ہے. اسی زبان سے ہم شرک اگر کریں تو شرک کرنے والا کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں جاتا ہے. ہاں، میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں سے کون سے ایسے دو جز ہیں جو سب سے اچھے ہیں اور کون سے سب سے برے. حضرت لقمان حکیم کی کئی حکایات آپ نے سنی ہوں گی. ان کی حکایات میں سے ایک حکایت یہ بھی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ انسانی جسم کے دو اعضاء ایسے لاؤ جو سب سے برے ہوں. تو گئے، بکری ذبح کی تو ایک اس کی زبان اور اس کا دل لے کر آ گئے. کہا کہ یہ دو وہ اعضاء ہیں جو سب سے برے ہیں. پھر ان سے کہا گیا کہ جاؤ وہ دو اعضاء انسانی جسم کے ایسے کون سے دو اعضاء ہیں کہ جو سب سے اچھے ہیں. پھر گئے، بکری ذبح کی، پھر زبان اور دل لے کر آئے. کہا کہ انسانی جسم کے یہ دو اعضاء ہیں جو سب سے اچھے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے برے اعضاء کے بارے میں کہا تو آپ پھر بھی یہ لے کر آئے، اچھے اعضاء کے بارے میں کہا تب بھی آپ پھر یہ لے کر آئے. تو کہنے لگے کہ یہی تو وہ دو جز ہیں جو اگر سیدھے ہو جائیں، درست ہو جائیں تو سارا انسانی جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہاں، تو کون سی دو چیزیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس چیز کی ضمانت دے جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، ان دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو جبڑوں کے درمیان ہماری کیا ہے؟ زبان. اور دو ٹانگوں کے درمیان ہماری کیا ہے؟ شرمگاہ. تو یہی دو وہ اعضاء ہیں کہ جو ہمارے دل اور زبان، یہ جو دو اعضاء ہیں ہمارے، یہ اچھے بھی ہیں برے ہیں، لیکن یہ ان کا کنٹرول میرے اور آپ کے ہاتھ میں. اگر ہم ان کا استعمال اچھے طریقے سے کریں گے تو پھر اچھے، اگر ان کے استعمال ہم برے طریقے سے کریں گے تو پھر برے. اس لیے بھائیوں، ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہوگا. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں، استغفار کرنے میں، گالیوں سے بچنے میں، غیبت سے بچنے میں استعمال کرنی ہوگی کہ ہم اپنی زبان کو
غیبت میں استعمال نہ کریں، گالی میں استعمال نہ کریں، لعن طعن میں استعمال نہ کریں۔ یہ تو وہ زبان ہے جو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پریشان تھے، رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ آئی، حضور سے پوچھا ابا جان کیوں پریشان ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ میری امت کی بہت ساری عورتیں جہنم میں جل رہی ہیں۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہیں اور لعن طعن کرنے والی، یہ وہ خواتین۔ اب لعن طعن کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ ناشکری کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو ان چیزوں گناہوں سے محفوظ کرنا ہوگا۔ اچھے بول میں، رحم دلی میں، اچھی بات کہنے میں ہمیں اپنی زبان کو استعمال کرنا ہوگا۔ کسی کو تسلی والی بات کہنے میں اپنی زبان کو استعمال کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ کو میری آج کی بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کسی اور ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔